بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں کچھ ایسے لمحے بھی آتے ہیں جب مجھے لگتا تھا جیسے زندگی بس یہیں تک ہے۔ زندگی میں وہ حالات بھی آئے جب یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کوئی سننے والا نہیں۔ بہت سے ایسے راستوں پر بھی میں تنہا چلی جہاں مجھے لگا تھا میرا ہاتھ تھامنے میرے اپنے آئیں گے، مگر کوئی آیا ہی نہیں۔ بہت کچھ ایسا بھی کھویا جس کا کوئی نعم البدل نہیں، مگر ان سب راستوں میں جو ساتھ چلا وہ صرف اللہ تھا۔ انسان کو جب زخم بار بار ایک ہی جگہ پر لگے تو اس کا دل خوف زدہ ہو ہی جاتا ہے، کہیں دوبارہ سے اسی تکلیف سے گزرنا نہ پڑ جائے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ کبھی کبھی ہم اس امید پر خاموش ہو جاتے ہیں کہ دوسرے انسان کو ہمارا احساس ہو اور وہ خود ہم سے بات کرے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ مان تو ہوتے ہی ہیں ٹوٹنے کے لیے۔ ہماری کئی حسرتیں بس ہمارے اندر ہی اندر گھٹ کے مر جاتی ہے، اور ہم پھر بھی اپنی خوبصورتی برقرار رکھ کر ہنستے مسکراتے ہیں، اندازہ ہی نہیں ہونے دیتے کہ ہم اندر سے کتنے بدصورتی سے توڑے گئے ہیں۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن تم اپنی اس اداس آنکھوں سے ہی اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اب اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہے۔ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہے، مگر یہ وقت آزمائش ہے، اب کے انتظار کتنا کرتے ہو۔ اے اللہ پاک، ہماری دعاؤں کو ایسے قبول فرما کہ ہماری زبانوں پر شکر کے سوا کوئی دعا نہ رہے۔ یا اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یا اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ۔ ہمارا تجھ پر جو کامل یقین ہے، اس یقین کے ساتھ ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں دوسروں کی محتاجی سے بچا، ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنا، ہمیں اپنے لامحدود خزانوں سے عطا کر، اور مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت جاری فرما۔ یا اللہ، موت سے ڈر نہیں، قیامت سے بھی نہیں، شاید تیرا سامنا کرنے سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں ان اعمال کے ساتھ تیرے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتی۔ اے اللہ، مرنے سے پہلے ہی سارے گناہ بخش دے اور بے حساب مغفرت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کرتے وقت چھینک آنا سعادت مندی ہے۔ قسمت کی گرہ کو دعا اور صبر سے ہی سلجھایا جا سکتا ہے۔ بے صبری اور پریشانی سے یہ گرہ مزید الجھ سکتی ہے۔ اللہ پاک سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔
دعا انسان اور اس کے پروردگار میں ایک خوبصورت رشتہ ہے جو اجل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ دعا انرجی کی ایک بہت ہی طاقتور قسم ہے جو ایک عام شخص آسانی سے خود میں پیدا کر سکتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلسل دعا کے بعد بدن میں ایک طرح کی لہر پیدا ہو جاتی ہے، ذہنی قوت عود کراتی ہے، سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ سچی عبادت دلی دعا اصل میں زندگی کا چلن ہے۔ سچی اور صراط مستقیم والی زندگی دعا سے مارج وجود میں آتی ہے۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں نا تو یقین بھی رکھا کریں کہ وہ المجیب ہے۔ جو الفاظ میں بیان نہیں ہو پاتے، میرا رب وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے۔ جو کھو دیا ہے تم نے مسکرا کر، وہ ایک تڑپتی ہوئی دعا سے واپس بھی مل جائے گا۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی: جو حرام مال کھاتا ہو، جو بکثرت غیبت کرتا ہو، جو کہ مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہے اور دعا مصیبتوں کا۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں اور ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق تھا جو ٹوٹ گیا ہے۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی دعا اللہ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، کوئی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، جس کے لبوں سے نکلنے والی التجائیں اس کے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہ موڑ دی جاتی ہو۔ پھر انسان پیر کامل کی تلاش شروع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب بڑا ہی باحیا اور کریم ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ انہیں خالی یا نامراد لوٹا دے۔